بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا کہ وہ مساکن طیبۃ، اور انتہائی عمدہ محل، مساکن ٹھکانے، رہنے کے ٹھکانے، گھر انتہائی عمدہ اور بہترین۔ حدیث میں ذکر ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور بیچ میں مسک کا گارا، اور محلات کے نیچے جو کینکریاں ہوں گی وہ ہیرے جواہرات، اور مساکن طیبہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نفع آ رہا ہے، کتنا عظیم الشان نفع۔ ہم چند کوڑیوں کے عوض جو دنیا میں تجارتیں کرتے ہیں تو دین کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اصل تجارت یہ ہے، دنیا کی تیاری کی بجائے اس گھر کی تیاری کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک انسان ہمیشہ کے ٹھکانے کو فراموش کر دے اور عارضی ٹھکانے پر توجہ دے تو اس کی حماقت ہوگی نا، پرلے درجے کی حماقت۔ تو یہ آخرت کے گھر، جنت کے گھر، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور عمدہ ٹھکانے، بہترین گھر جنات عدن میں۔ عدن کا معنی ہمیشہ کی اقامت، ہمیشہ کا خلود، ایسا ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو جنات عدن وہ ایسے باغات جہاں پر ہمیشگی ہوگی، وہ گھر عارضی نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں ہوں اور پھر چھین لیے جائیں، وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اتنا عظیم الشان نفع۔ فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کامیابی کہا ہے۔ سوچو اس بات کو۔ اس کے علاوہ جو کامیابیاں ہیں وہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہیں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو بندہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ حقیقی کامیاب ہے۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اس کا ترجمہ حسر کے ساتھ کرو، یہ طلبۃ العلم کو بتا رہا ہوں۔ ذالک مبتدا ہے، معرفہ، الفوز العظیم خبر ہے، ترکیب توصیفی ہے یہ۔ اور جب دونوں جز کلمے کے معرفہ ہوں، جملے کے، مبتدا بھی معرفہ ہو تو ہوتا ہی معرفہ ہے، اور خبر بھی معرفہ ہو تو وہاں کلام میں ایک نیا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ حسر کا فائدہ۔ اس کا ترجمہ یوں کرو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ باقی کامیابیوں کو جو تم سمجھتے ہو کامیابیاں ہیں وہ حقیقی کامیابیاں نہیں ہیں۔ ان کا انتظام کر سکتے ہو مگر وہ عارضی ٹھکانہ، عارضی گھر۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جو مستقل ہو، ہمیشہ حاصل رہے اور ہمیشہ قائم رہے۔